بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو لامرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک امر جو ہم سارے انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا مقصد حیات پتہ ہو کہ ہم کیوں پیدا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور بھائیوں، مقصد حیات الفاظ کے خم و پیش کا نام نہیں ہے کہ ہم نے الفاظ میں ذکر کر دیا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عام طور پر مقصد حیات کے ضمن میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے رب کی عبادت ہے. پھر عبادت کو لیعبدون کو آگے بہت سارے مفسر قرآن نے لیعرفون سے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. اب معرفت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے ذات و صفات و کمالات میں یکتا تنہا ہے. اللہ کی وحدانیت میں کوئی اللہ کا شریک اور ساجی نہیں ہے. اللہ کے صفات بے شمار صفات ہے، اور ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم ہے کہ اس صفت کے جو تناظر، اس صفت کے جو طریقے دنیا میں ہم کو نظر بھی آئیں، جب وہ کمالات اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی گویا وہاں سے ابتدا ہوتی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والے ہیں. انسانوں میں بھی بہت سے رحیم ہیں. ماں اپنے بچوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے، والد اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فاروق بھائی کی جو طلب تھی ہر ساتھی کے ساتھ کہ مجھ سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن یہ ساری محبتیں، یہ ساری رحمت، یہ ساری اپنائیت، یہ سارا تعلق ایک حد تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت، اس میں ایک امر کی طرف اشارہ بھی کروں گا، اور جو ساتھی بہت متوجہ ہوں ان سے میں سوال بھی کروں. مثلا ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پڑھتے ہیں، پہلی آیت کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے اس کے الرحمن الرحیم کے؟ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. یہ ترجمہ جو ہے، اس ترجمے کو کیا ڈیفائن کریں گے ہم رحمان اور رحیم، کہ رحمان ایک الگ اور رحیم ایک الگ، اور یہ دونوں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں. اب اگر ہم اور آپ بیٹھ کر بہت مہربان اور بے پناہ نہایت رحم کرنے والا، کیسے فرق کریں گے اس کو؟ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کو تو میں سمجھتا ہوں اردو ایک ایسی زبان ہے، یا دنیا کی کوئی بھی زبان عربی کے زبان کے ترجمے کا کمال نہیں لا سکتی ہے. عربی کا جو کمال ہے، عربی کے اندر جو دقت اور گہرائی ہے، صرف ٹرانسلیشن کے اندر وہ بات نہیں آ سکتی. اسی لیے بہت سی مرتبہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اسی زبان میں سمجھنے کی جو اہمیت اور حیثیت ہے، وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے، اس کے ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. لیکن عربی ادب کے اعتبار سے الرحمن وزن فعلان ہے. وزن فعلان کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صفت بالکل انتہا درجے کو پہنچ جائے. مثلا اس کو مثال میں سمجھاتے ہیں غضبان. غضبان کے معنی ہوتے ہیں بہت غصہ والا، جوعان بہت بھوکا، عطشان بہت زیادہ پیاسا. اب یہ صفتیں ایسی ہیں کہ ان صفتوں کے لیے ایک انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی رحمت کا سب سے عظیم جو مقام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا رحیم.
رحیم کے معنی ہوتے ہیں وہ رحمت جو تسلسل کے ساتھ برقرار ہو. اس حیثیت سے رحمان اور رحیم یہ دو متضاد صفتیں ہیں. یعنی رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. جب بہت زیادہ رحمت ہوگی، جیسے جب بہت زیادہ غصہ ہوگا، جب بہت زیادہ پیاسا ہوگا انسان، جب بہت زیادہ بھوکا ہوگا، تو یا تو وہ کھانا کھا لے گا تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، یا وہ بھوک سے مر جائے گا. پانی پی لے گا یا پھر بھوک سے پیاس سے مر جائے گا. غضبان غصے دار ہوگا، غصے کی حالت میں ہوگا، یا تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا یا پھر وہ غصے سے اس کی نسیں پھٹ جائے گی اور وہ مر جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت بہت زیادہ رحیم، اور وہ رحمت تسلسل کے ساتھ باقی ہے. یعنی یہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ سے قائم ہے، آج تک ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. یہ دو گویا متضاد صفت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ہیں. اب میں یہ کہہ رہا تھا معرفت، کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری خواہشات کو، اپنے ساری گویا دل کی کیفیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال دینا، یہ عبادت اور بندگی کا گویا ایک مقصود ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس کے اندر ایک مراحل ہے، اور ان مراحل پر انسان جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 بالش بڑھتا ہوں، میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنی زندگی کے اعمال کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ان اعضاء سے، ان جسم کے حصوں سے اس سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا جو جرم اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. اب میری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اور اللہ نے اپنے حبیب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ، نمونہ، ایک زندگی کا اگزامپل بنا کر ہمارے لیے بھیجا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان بیانات کو تذکیری انداز میں سنتے ہیں، اور تذکیر کے اندر یعنی موعظت کا طریقہ ہو، نصیحت کا طریقہ ہو، حکمت برا طریقہ ہو، جس کے اندر ہمارے جذبات الحمدللہ شریعت اسلامیہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف راغب ہوتے ہیں. ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب. بیانات کا مقصد جیسے کہتے ہیں کہ فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کی تعلیم سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب شوق پیدا ہو گیا کہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور صف اولیٰ میں با جماعت ادا کرنی ہے. میں تمام فرائض کو پورا کروں گا، میں تمام واجبات کو پورا کروں گا، میں تمام نوافل کو پورا کروں گا. یہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا. یہ جذبہ تذکیر کی کوششوں سے پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ آتا ہے، وہ اسٹیپ ہے کہ اب ہمارے اندر ان اعمال کو شرعی احکامات کے ساتھ اور شریعت کی صحیح اور بنیادی تعلیمات کے ساتھ درست کرنے کی فکر پیدا ہو. اب اگر وہ فکر نہیں پیدا ہوتی ہے، ہم صرف اس جذبے پر آ جاتے ہیں اور جذبے کے بعد عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن عمل کے رخ کو صحیح نہیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان 40 سال تک اعمال کرتا ہے، لیکن شرعی تعلیمات کی بنیاد پر وہ عمل کا حصہ بہت مختصر ہے، وہ عمل
اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے نظام عدل کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کو سمجھایا گیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، یعنی اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی 40 حج لے کر آئے، زندگی بھر کے مجاہدے لے کر آئے، جہاد کے سفر لے کر آئے، اور دعوت و تبلیغ کی پوری زندگی لے کر آئے، لیکن ترازو کے اندر رکھا گیا اور پتہ چلا کہ وہ ترازو کے اندر اس عمل کا وزن ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور ممکن ہے کہ زندگی کی ایک توبہ لے کر آیا ہے، ایک عمل لے کر آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان عدل میں اس کا وہ وزن ہے کہ اس کی وجہ سے جو برائی والا پڑ رہا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس سلسلے کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو ریاض الصالحین کے اندر اور وہ مشکات کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پچھلے دور کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اور لمبا واقعہ ہے، مقصود و واقعہ سنانے کا نہیں ہے، 100 قتل کر دیے۔ 99 کے بعد عابد سے پوچھا، عابد نے کہا کہ بھائی تیری تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ لیکن اس کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنا ہے، مجھے اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرنا ہے۔ کسی عالم کے پاس گیا کہ کیا میری توبہ، میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کہا اللہ غفور الرحیم ہے، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، بس ایک مرتبہ سچی پکی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ تم جس شہر میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہو، جن مصاحبین کے ساتھ رہتے ہو، یہ ماحول تمہارا تم کو اس توبہ پر قائم رہنے نہیں دے گا، لہذا تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ اب اس اللہ کے بندے نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ یہاں عام طور پر اس حدیث کے اندر ایک بہت اہم امر مذاکرے میں رہ جاتا ہے۔ 99 قتل، 100 قتل، ان سب کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے دل کے اندر جو بے چینی ہے، اس شخص کے دل کے اندر جو بے قراری ہے، اس شخص کے دل کے اندر جو جذبہ ہے کہ مجھے اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرنا ہے، یہ جو بے چینی، یہ جو جذبہ، یہ جو فکر، یہ جو توجہ، یہ اس حدیث کے اندر بہت بنیادی عنصر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال میں یہاں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے 2008 یا 9 میں دبئی چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ فاروق میاں ہمیشہ سے مربوط رہے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ساتھیوں کے درمیان کوشش کی، ساتھیوں نے کوشش کی۔ یہ جو عمل کی فکر ہے نا، یہ بندے کو درست راستے پر رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ وہ بندہ بے چین و بے قرار معافی مانگنا ہے، شرط لگائی کہ وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، پر ٹھیک ہے، شہر سے دوسرے شہر کے لیے نکلا، درمیان میں نہیں پہنچا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ ایک بھی عمل نہیں ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، بھائی ان کو لے کر جانا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو ان دونوں فرشتوں کا گویا فیصلہ کرنے والا حکم بنا کر بھیج دیا، کہا کہ جاؤ یہ دونوں طرف کی بستیوں کو ناپو، اگر ایک طرف بھی اس کا رخ زیادہ ہوگا، جس طرف رخ ہوگا اس کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ نے زمین کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا جو نیکوکاروں کی طرف تھی کہ سکڑ جا، اور جو برو والوں کی طرف تھی وہ دور ہو جا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ جو موت کی وجہ سے گر رہا تھا تو اس نے ایک بالشت، ایک ہاتھ اپنا آگے بڑھایا تھا، بس وہ ایک بالشت وہ نیکوکار بستیوں کی طرف آگے نکلا تناسب میں، اور اس کا فیصلہ جنتیوں کے ساتھ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں اعمال نامے میں کیا تھے؟ 100 قتل تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو انسان قتل ہو، قاتل ہو، جو انسان اتنا بڑا ظالم ہو تو کتنے سارے گناہ کرتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچی پکی توبہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور دوسری روایت، میں عالم دین ہوں، آپ میں سے کوئی تاجر ہوگا، آپ میں سے ہم سب جو ہے دین کی فکر کرنے والے، گویا
دین کے لیے جد و جہد کرنے والے مجاہدین میں شمار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے کی کوشش کرتے تو ان پر کپکپی طاری ہو جاتی اور غشی طاری ہو جاتی اور ڈر جاتے۔ بعض صحابہ انہیں اس کا مذاکرے کی طرف توجہ دلاتے کہ وہ اس روایت کو بیان کریں، تو وہ بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کیا روایت کہ کل قیامت کے دن سب اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا اور سارے انبیاء علیہم السلام خاموش ہوں گے۔ بڑی روایت ہے، آپ نے سنی ہے کہ حضرت آدم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت سلیمان کے پاس، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہم السلام، ان انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے۔ آخر میں پیارے حبیب محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کی درخواست کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، پھر کہیں گے، اب اتنی روایتوں میں آتا ہے کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور جلال کم ہوگا۔ پھر کہا جائے گا یا محمد اشفع تشفع، کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور جس کی تم شفاعت کرو گے وہ شفاعت تمہاری قبول ہوگی، تمہاری شفاعت کو اور تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب ڈالنا ہے ان کا تو فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا تو 3 لوگ بلائے جائیں گے۔ اس میں ایک عالم ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیا کیا؟ کا علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دیتا رہا، لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا رہا۔ کہا کہ تم نے اس لیے کیا تاکہ تم کو عالم کہا جائے، تاکہ تم کو فاضل کہا جائے، تاکہ تم کو مفتی کہا جائے۔ تمہارا مقصد دنیا کی نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوا تھا، اس سے آخرت مقصود نہیں تھی۔ الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تاجر کو لایا جائے گا، بہت مال کیا بہت سخی تھا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، علماء ائمہ کی تنخواہیں دی، پتہ نہیں کیا کیا، بہت نیکی کے کام کیے گئے۔ کہا جائے گا کہ یہ سب کے سب تم نے اس لیے کیا تاکہ تم کو جواد کہا جائے، تاکہ تم کو سخی کہا جائے۔ وہ تم کر چکے، وہ تمہیں تو کہہ دیا گیا ہے، اور تمہارا اس سے آخرت مقصود نہیں تھی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کیا کہا یا اللہ میں نے جہاد کیا اتنا بڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، غازی فی سبیل اللہ تھا۔ کہا نہیں، تم نے جہاد اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا تاکہ تم کو مجاہد کہا جائے، تاکہ لوگ تم کو شہید کہیں، تمہارے خاندان میں تمہارا نام ہو۔ کہا وہ تو کہا جا چکا، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال صرف حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اعمال کے اندر وزن۔ اب میں نے اپنے خطبے میں ایک حدیث سنائی، انما الاعمال بالنیات۔ ہم میں سے اکثر ساتھی جانتے ہوں گے کہ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اور بخاری کی آخری حدیث۔ میں جتنے ساتھی ہے ہمارے فاروق بھائی، میرا معمول بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دعا یا ایک آیت یا ایک حدیث یاد کر لی جائے۔ یہ آپ کے ہفتے واری نظام کے لیے بہت مفید اور کارگر بھی ہوگا۔ تو آج کی اس نشست کی مناسبت سے بخاری کی جو آخری حدیث ہے، میرے خیال میں آپ میں سے کوئی جانتا بھی ہوگا بخاری کی آخری حدیث کیا ہے۔ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ یہ تو حدیث سے آنے سے پہلے اس کے سلسلے کی باتیں ہیں۔ روایت تو بہت بڑی ہے، میرا اس کے اوپر ایک مکمل 1.5 گھنٹے کا بخاری کے درس کا ایک پورا سیشن بھی ہے، اگر وہ تفصیلات اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان میں، ترازو میں بہت اس کا وزن ہے، اور پیارے اللہ کو اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت آسان ہے، اکثروں کو یاد ہوگی۔ یہ جیسے ہم تیسرے کلمے کا ایک نظام رکھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور اسی طرح استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ایک اہم ترین تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، آپ اس حدیث کی شرح میں جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آتا ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور فرشتے اس کا نام اعمال کھولیں گے، 1 2 3 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلہ، 99 دفتر ہوں گے، رجسٹرڈ ہوں گے، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی اتنا بڑا وہ دفتر ہوگا، اور ان دفتروں کے اندر صرف اس کی زندگی کی برائیاں، کوتاہیاں، نمازیں نہیں پڑھی، نافرمانی کی، والدین کو تکلیف پہنچائی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی، یہ سارے اعمال کی باتیں اس کے اندر ہوں گی، اور وہ خوف کے مارے لرز رہا ہوگا، فرشتے اس کو قابو میں کر رہے ہوں گے، اور یہ سارے اعمال دیکھنے کے بعد وہ تو سمجھ چکا ہوگا کہ اب تو میرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرشتے اس کو ایک چٹھی لا کر دیں گے، فرشتے اس کو ایک پیپر لا کے دیں گے چھوٹا سا، کہیں گے جاؤ یہ تمہارے 99 دفتر جو بائیں طرف کے ترازو میں رکھے ہیں، دائیں طرف کے ترازو میں یہ ایک چٹھی بھی رکھ دو۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، یعنی اس کے روایات کے شکوک و شبہات میں بھی نہیں کوئی لے جا سکتا ہے۔ کہا کہ وہ بندہ سوچے گا، بندہ ہے، سوچے گا کہ اتنے وزندار 100 ٹن کا مال ہے، اور یہ 5 گرام کا پرزہ، کیسا وزن ہوگا، کیوں میں اس کو یہاں پر رکھوں؟ کہا جائے گا نہیں، لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تم کو وہ پرزہ وہ تمہارے دائیں طرف کے میزان میں رکھنا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ دیکھتے ہیں۔ وہ بندہ اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے کہ دنیا میں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی رہے، اب فرشتوں نے آرڈر دیا ہے جا کر وہ پرزہ وہ دائیں طرف کے میزان میں رکھے گا۔ جیسے وہ پرزہ اس دائیں طرف کے میزان میں رکھا جائے گا، روایت میں آتا ہے کہ وہ دائیں طرف کا جو نام اعمال ہے، جو میزان ہے، ترازو کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ نیچے ہو جائے گا، اور وہ 99 دفتر اوپر ہو جائیں گے، ہواؤں میں اڑنے لگیں گے۔ وہ بندہ خود پریشان کہ کیا ہے، وہ فرشتے کہیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھی تھی، یہ کلمے کی طاقت ہے، اور اس کلمہ توحید کی اتنی وزن ہے کہ تمہارے سارے اعمال ہوا میں، اور اللہ نے اس کلمے کی برکت سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ پوری اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر خلوص، ہمارے اعمال کے اندر اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، صحیح عمل کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم عمل تو کر لیں، ترغیبی بات کے بعد عمل کر لیں، لیکن عمل کا رخ اگر صحیح نہ ہو تو ممکن ہے کہ بہت سے اعمال کرنے کے بعد بھی وہ عمل ضائع ہو جائے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم کو یاد کرنا ہے۔ اس میں ایک امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس میں کہ اسلام اور دین کے بنیادی طور پر یعنی علماء کی تقسیم کے اعتبار سے 5 شعبے بنائے گئے۔ ایک ہے ایمانیات کا شعبہ، جس کو عقائد کا باب کہتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور یہ سارے جو امور جو ہماری دلی کیفیات سے متعلق ہے۔ دوسرا امر ہے عبادات، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ جتنے عبادت کے ہم کام کرتے ہیں وہ اس میں آتا ہے۔ تیسرا امر ہے معاشرت، جس میں معاشرت کی باتیں ہوتی ہے کہ ہم ازدواجی زندگی میں کیسے رہیں، بیوی کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، بچوں کے کیا حق ہے، اور یہ سارے امور۔ پھر ایک شعبہ ہے معاملات کہتے ہیں ہماری ڈیلنگز، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں تو کیا معاملات ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دیگر جو معاملات میں کاروبار ہے، ہمارا جاب ہے، یہ ساری صورتیں اس میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے اندر ہمارے جو لوگوں کے ساتھ، یعنی خصوصاً اس میں غیروں کے ساتھ جو اخلاق ہے اور غیروں کے ساتھ جو معاملات ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے سلائیڈ پہ میں بات کر رہا تھا جس کے اندر ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات کا ذکر ہے، اور یہ 5 شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے گویا فرائض ہیں، ہر شعبے کے اپنے واجبات ہیں،
ہر شعبے کی اپنی سنن اور نوافل ہیں. اب آپ ان فرائض پر پہلے توجہ دیجیے. ایمانیات کے کیا فرائض ہیں، عبادات کے کیا فرائض ہیں، معاشرت کے کیا. ہو سکتا ہے ایک آدمی عقیدے میں بہت مضبوط ہے، عقیدے کی بہت باتیں کرتا ہے، لیکن عبادات کے اندر کمزور ہیں. عبادت بہت اچھا کرتا ہے، نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، لیکن معاشرت اس کی کمزور ہے، معاملات اس کے کمزور ہے، اخلاقیات کمزور ہیں. تو یہ بہت اہم، پورے کے پورے دین کو کی طرف توجہ دینا اور اپنے عمل کو درست کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد کہ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی میں نے توجہ دلائی. اب آپ کو میں بتاؤں کہ مختلف کتب فقہ جو ہے نا، ان کے اندر پہلا باب آتا ہے کتاب الطہارہ، آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح ترمذی شریف چونکہ وہ فقہی ابواب پر ہے تو اس کے اندر پہلا باب آتا ہے کتاب الطہارہ. لیکن بخاری چونکہ وہ ایک جامع، الجامع المسند اس کا نام ہے، تو اس کے اندر پہلا باب آتا ہے کتاب الایمان. اب کتاب الایمان کے اندر یہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے، یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ ہم کو یاد بھی کرنا ہے، اس پر اپنی عملی زندگی بھی لانا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے. اور ایمان مجمل اس سے پہلے ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. تو یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس کی تفصیلات کیا ہے، اگر انشاءاللہ آئندہ سیشن میں موقع رہا تو اس پر بات کریں گے، تاکہ ہم ترتیب سے چلیں اور ترتیب سے اس نظام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ آیت یہاں اخیر میں نقل کی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، آج کی اس نشست کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب مقصد کے پتہ ہو جانے کے بعد، ترغیبی بیانات کے بعد، فکر آ جانے کے بعد، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اس مناسبت کا علم بھی حاصل کریں اور اپنے رخ کو صحیح اور درست کرنے کی فکر کریں. تو درست کے انداز میں یہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ مذاکرے کا ہے جس کو میں نے ابتدائی، اور ایک طریقہ بیان کا ہے. بیان کا ابتدا جو طریقہ تھا جس کے اندر ہمارے سامنے گویا ترغیبی بات آئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس ترغیبی بات پر عمل ہونے کے لیے، اس ترغیبی امور پر عملی زندگی کو لانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، اپنے معاشرت میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، تو ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، تھوڑا سا ہم اپنے ماحول سے نکلیں، اللہ کے گھر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اللہ کے گھر میں اپنا وقت گزاریں، اور سارے جو ہے اچھے ماحول میں ہم اچھی باتوں کو سنیں سمجھیں اور اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی کوشش اور فکر کریں. ماشاءاللہ آپ کی نشستوں کا یہی مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کرنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اپنے راستے کی خاک چھاننے، اپنے راستے میں اپنے وقت کو لگانے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر کرنے والوں میں سے اللہ ہم سب کو بنائیں، اور ہم کو اعمال کو صحیح سیکھ کر اور ایمان اور عمل صالح کو اللہ کے صحیح حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. میرا ایک کوشچن ہے امیر صاحب سے، مفتی صاحب سے. جی جی مفتی صاحب، اصل میں اتنا اچھا ماضی رہا نہیں ہے ہمارا، اور اب اللہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کچھ بہتری کر دے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی جا رہے ہیں، مطلب کئی پھل خریدنے جا رہے ہیں تو اس کے ریڑھی سے پھل اٹھا کے کھا لیا، کسی دکاندار کے دکان سے کوئی سامان لیا، اس کو پیسے دینا بھول گئے، اس کو بھی یاد نہیں رہا، مجھے بھی یاد نہیں رہا. تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کو بھی نفع پہنچ جائے اور ہمارا یہ قرض جو ہے نا وہ بھی اتر جائے؟ میرا بھی یہی حال ہے، میری بیوی کا بھی یہی حال ہے، تو برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بالکل، یہ تو
آپ تو ایک خاص حالات میں رہے ہوں گے. میں مفتی ہوں اور بہت میں نے جیسے بتایا کہ میں نے 5ویں کلاس میں اسکول بھی جاتے تھے اور مدرسے بھی جاتے تھے. تو مدرسے کے راستے پر ایک چنے والا ہوا کرتا تھا اور اس کی دکان میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے، میں اور میری بہن، ہمارے ابو نے بھی ہمارا نام رکھا تھا چنو منو، اور جو ہے ہم دونوں اپنی کتاب لے کر مدرسے جاتے تھے. تو اس چنے والے کے یہاں سے کبھی چنے اٹھا لیتے تھے، کبھی چپکے سے اٹھا لیے، کبھی 4 آنے کے پیسے دیے اور 8 آنے کا اٹھا لیا. تو بہت سالوں کے بعد مجھے اس کی بڑی فکر ہوئی اور میں اس کی دکان پر گیا. میں نے ایک بڑی رقم دے کر کہ مجھے یہ رقم تم کو ادا کرنی ہے. حتیٰ کہ وہ غیر مسلم، اور غیر مسلم کے ساتھ ساتھ سخت ہندو، یعنی اس کا مذہبی بالکل ہندو تھا، لیکن اس نے اس کے قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا. کہا کہ نہیں تو بہت چھوٹے بات ہے، تم تو بڑے ہو گئے. اس نے تو پہچانا ہی نہیں کیونکہ وہ بیچارہ بالکل بوڑھا ہو گیا تھا اب تو، لیکن حالت تو وہی تھی، وہی دکان، وہی حالت 20 سال بعد. تو اس میں محترم ایسا ہے کہ شریعت کا پیرامیٹر، شریعت کا اصول یہ ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے نظام میں ایسا ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے 2 چیزیں ہوتی. ایک وہ معاملہ جو بین العبد و ربی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان، مثلا نماز چھوڑ دی تھی، مثلا زکوٰۃ فرض تھی چھوڑ دی تھی، مثلا روزہ نہیں رکھا، تو یہ سارے معاملات تقریباً اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو بین العبد و ربی، بندے اور بندے کے درمیان ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کسی کے یہاں سیب اٹھا لیا یا چنے لے لیے. اس میں پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس تک پہنچ کر اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر مرتبہ یہ ممکن نہیں ہوتا. تو دوسری کوشش کہ اتنا تناسب، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2 کلو، 4 کلو، 25 کلو، 50 کلو، 1000، 2000، 10,000 روپے کا ہم نے نقصان کیا ہو، تو اس بندے کی طرف سے ایک ساتھ یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتنے اماؤنٹ کو، اتنے روپیے کو ہم صدقہ کر دیں، ہم اس کو اللہ کے راستے میں کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے دیں. اور تیسرا اس میں جو بنیادی امر ہے، جو توبہ کی 3 ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں. تو جب معاملہ بندے کا ہوگا تو پہلے تو کوشش کریں گے اس کو ڈھونڈنے کی، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو پھر اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر کبھی زندگی کے کسی چوراہے پر اس سے ملاقات ہو گئی تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو توبہ کی یہ دل کی جو کیفیت ہے نا، شکیل صاحب نے شاید سوال کیا تھا، اس پر آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے. بس اللہ سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدل بھی دیں گے اور آپ کی کمیوں کو اور کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو اگر صدقہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، جیسے مسجد میں پیسے ڈالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اس میں ہم اس نیت سے ڈال سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے اور پوری مسلم امہ کی طرف سے ڈال رہا ہوں، تو اس طرح اگر میں ڈالوں گا تو اس سے میرے لیے ثواب تھوڑا کم نہیں ہو جائے گا، یا پھر ثواب میرے لیے بھی اتنا ہی رہے گا اور میرے ثواب باقی سب کو بھی جائے گا؟ تو ایک تیر سے جیسے 2-3 نشان ایسے لگ سکتے ہیں؟ سوال آپ کا بہت ایک ہی بال میں 6 چھکے مارنے والا سوال ہے. تو شریعت تو ماشاءاللہ ایسی ہے. دیکھیے حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، من دل علی خیر فہو کفاعلہ، کسی نے کسی کو نیکی کے کام کی طرف رہبری کی تو وہ ایسا ہے جیسے وہ نیکی کے کرنے والا ہے. دوسری حدیث میں ہے ولا ينقص من اجرہ شیئا، اور پہلے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. مثلا میں نے جیسے بہت مثال آتی ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ بڑی فکر کی، اب لاکھوں کروڑوں لوگ نمازی بنے، روزے دار بنے، اعمال کرنے والے بنے، ساروں کے عمل کا پورا پورا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے اجر کرنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. تو آپ بڑی نیت کریں، آپ یہ نیت کریں کہ میری طرف سے نہیں، اولین اور آخرین کی طرف سے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کی طرف سے، انسان اور جنات کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کے اجر میں
کچھ بھی کمی نہ ہوتے ہوئے ان سب کے ساتھ آپ کو پورا کے پورا ثواب ملے گا، اور وہ آپ کو پورے مطلب یہ کہ دوسروں کی طرف سے بھی قبول ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی بات ہے. لیکن یہ صدقہ آپ کا صدقہ نافلہ ہوگا. صدقہ واجبہ یعنی کیا کہ مثلا میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے تو میں 1,00,000 روپئے صدقہ کروں گا، یا ایک غریب کا گھر بنا دوں گا، یا یہ ایک مسکین کی نکاح کرا دوں گا، تو یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. اور گویا یہ نظر کا صدقہ ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے جب آپ کا وہ امر پورا ہو جائے گا آپ کو کرنا ہوگا. اگر آپ نہ کریں تو گنہگار ہوں گے، اور اس میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. باقی صدقہ نافلہ میں آپ سب کو شریک کریں. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک کوشچن ہے دعا سے پہلے، کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں آسٹریلیا میں، یہاں پہ جو ایبارجینیز ہیں یہ تقریباً 60,000 سال پہلے آئے تھے. 40 سے 60,000 سال پہلے لوگ آئے، اور یہ مائگریٹ کر کے آئے تھے افریقہ سے. تو افریقہ سے یہ لوگ چلے، اور جہاں جہاں کوسٹ لائن تھی وہاں سے ہوتے ہیں انڈیا، سعودی عربیہ، انڈیا، اور پھر اسی طرح یہ پورے فار ایسٹرن کنٹری سے ہوتے ہوتے. اور پہلا جو انہوں نے صرف ایک پانی کا سفر کیا وہ یہ تھا جو انڈونیشیا ملیشیا کے جزیروں سے یہ تھوڑا سا پانی کا سفر کر کے آسٹریلیا آ گئے 60,000 سال پہلے. یہ لوگ جو ہے بالکل پریمیٹیو حالت میں رہتے تھے، بغیر کپڑوں کے، چھپکلیاں کھاتے تھے، وہیں سے جوہر کا پانی، انہوں نے پانی ڈھونڈی ہوئی تھی جگہ، اور بس یہیں رہتے تھے. پھر وہ بعد میں آئس ایج آئی اور سارا کچھ، لیکن 60,000 سال سے یہ قوم یہاں آباد ہے. اور ان کے سارے جو طریقے، جو ان کی ڈرائنگز ملی ہے پتھروں کے اوپر، تقریباً 1 ملین کے قریب انہوں نے نا مختلف پتھروں کے اوپر اپنے وہ کی ہے. کیا یہ ساری قوم کے اوپر اللہ نے کوئی نبی بھیجا؟ اگر بھیجا تو اس کا سائن کیوں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں بھیجا تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جیسے ایک فار فلنگ تھاٹ آتی ہے، جنرلی لوگوں نے یہ بڑا کوشچن کرتے ہیں کہ جن لوگوں تک میسج نہیں پہنچا وہ کیا ہوگا، ان کا معاملہ، ان کی کیا ترتیب ہے؟ تشریح اس کے بارے میں کچھ بتاتی. یہ تاریخ اسلام سے اس کا تعلق ہے، تاریخ انسانیت سے، کہ دنیا میں لوگ کیسے آباد ہوئے اور کیا ہوا. آپ نے جیسے ذکر کیا یہ تو سنس 60,000 ایئرس، 60,000 سال پہلے. تو ہمارے ہندوستان میں جو رام کرشن جی کی عبادت ہوتی ہے، اور ان کو میں نے مطلب یہ کہ قدیم خداؤں میں سب سے جو قدیم ترین خدا ہے وہ رام شمار ہوتے ہیں، اس لیے وہ جے شری رام اور وہ سب لفظ جو ہے اس معنی میں آتے ہیں. تو ان کے بارے میں بہت ایک ریسرچ ہے کہ یہ کسی قوم کے نبی تھے، یا کسی قوم کے کوئی ولی تھے، کوئی اچھے انسان تھے، اور لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوتا رہا. تو جہاں تک قرآن کریم نے اس کے اوپر تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام کے نام سے حج ہاؤس میں ہی یہ سیریز چلی تھی. تو ہم لوگوں نے اس میں شروع میں کیا ہوا، کیسے ہوا، انسان کا وجود کیسے بنا، اور اسلامی ہسٹری کے حساب سے میری اپنے نالج کے اعتبار سے میں نے اس وقت مناقشہ بھی کیا تھا. کچھ IPS اور IAS کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اس میں، کہ یہ بہت لمبی دنیا کی اتنی عمر کہتے ہیں، اتنے لاکھ سال پہلے، اتنے ہزار سال پہلے نہیں سمجھ میں آتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو وہ کل ملا کر نیئر بائی 10,000 ایئرز تک ہوتا ہے، 10,000 سال بنتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کا وجود ہے، اور وہ کب سے قائم ہے یہ کیا ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا نمبر جو ہے نا، وہ میں نے بہت کوشش کی اس کو ریسرچ کرنے کی. لاکھ سال، کروڑ سال، وہ جو ایک نظریہ کے بارے میں بات آتا ہے کہ وہ نظریہ تھا اور دنیا یہ ہوئی. دوسری بات کہ یہ تو احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں 1.25 لاکھ نبی آئے. ایک روایت طبرانی کی ہے جس میں 2 لاکھ انبیاء کا ذکر ہے. لیکن قرآن کریم نے 25 سے 27 انبیاء کا ذکر کیا. 2 نبی ایسے ہیں، حضرت ذوالنون اور حضرت عزیر علیہ السلام، جن کی نبوت کے بارے میں 2 اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ نبی تھے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے، ولی تھے. لیکن اس کے علاوہ دیگر انبیاء کا یا ان کی زندگیوں کا تذکرہ نہیں. اس میں شرعی علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم
قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ پچھلے قوموں کے حالات کو ذکر کیا جائے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے پارے میں بھی ہے، تیسرے پارے میں بھی ہے، 7ویں میں بھی ہے، 21ویں میں بھی، الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں ہے جہاں جیسی ہدایت کی ضرورت تھی. تو قصص کے اندر ان پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر نہیں ہے. اب وہ نبی سے پوچھا گیا کہ تم پچھلی قوموں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ان کا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام کے اعتبار سے ان کے لیے فیصلہ کریں گے. نہ ہماری معلومات ان کے سلسلے میں کافی وافی ہے اور نہ ہی ہمارا فیصلہ ان کے حق میں کچھ با معنی یعنی معنی خیز رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزاک اللہ خیر. دعا فرما دیں مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت اور محنت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سیاکار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں. اے اللہ جان بوجھ کر انجانے میں، اے اللہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ موت کی گھڑی کا پتہ نہیں ہے. اے اللہ بچہ بھی چلا جاتا ہے، نوجوان بھی چلا جاتا ہے. اے اللہ ہٹا کھٹا انسان بھی ایک سیکنڈ میں اس دنیا سے کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اے اللہ ہم کو اپنی زندگی کے آخری لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اے اللہ ہم کو سچی پکی توبہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہم پچھلی زندگی پر نادم ہیں، اپنے گناہوں سے سچا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے. اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں اے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والد مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں. اے اللہ ان کے اعمال کا ان کے نیکی کے کرنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اے اللہ ہم میں کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. اے اللہ وہ والدین آج اپنے نیک اولاد کی دعاؤں کے منتظر ہیں. او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے. اے اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں آج کہ اگر وہ آج ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کرتے، ان کی ہر بات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے. اے اللہ کتنی غربت میں اور کتنی تکلیفوں میں انہوں نے ہم کو بڑا کیا. اے اللہ جب ہم اس قابل ہوئے کہ ان کا اکرام کر سکے، آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ اپنا خاص کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو اپنے بچوں کی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ پوری دنیا دجالی فتنے میں ہے. اے اللہ پوری دنیا دجال کے فتنے میں ہے. اے اللہ ہم چاہ کر بھی اپنی اولاد کو اپنی طاقت اور استطاعت سے دین پر نہیں لا سکتے. اللہ آپ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو فتنے و فساد سے
اے اللہ محفوظ رکھیے، اے اللہ، اے اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنائیے، اے اللہ ان کو اعمال کا پابند بنائیے۔ اے اللہ کتنے بزرگ ملتے ہیں کہ بڑی دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی تھی، اور ان اولاد کی پیدائش پر ہم نے بہت جشن منایا تھا، آج وہ اولاد نافرمان ہوئی ہے، وہ والد کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کی دعا کر دیں۔ اے اللہ ایسے نافرمان اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اللہ جن کے والدین حیات ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے اڑوس پڑوس کی، اپنی زوجہ کی، اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرمائیے۔ اے اللہ شریعت پر حق اور انصاف کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ باطل کی محنتیں بہت ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کے چند بندے جو اس اپنے ملک سے بہت دور دوسرے ملک میں ہوتے ہوئے دین کی فکروں اور محنتوں پہ مشتبہ ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو دین کی محنتوں پر جمع ہوتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے آپ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، آپ اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت میں جو جس ضرورت اور حاجت کا محتاج ہے ہر ایک کو اپنی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے متعلقین جن کے رشتہ دار بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقیمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے روزگار کے روزی کے مسائل کو حل فرمائیے۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو جس ضرورت اور حاجت کا محتاج ہے ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنے گمان کے مطابق آپ اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم